بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا یہ دورہ تکمیلی ہے اور آج اس کا 18واں درس ہے، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے میزبان یا بانی مجلس کے ساتھ تعاون فرمائیں، یعنی خطیب کا بانی مجلس یا بانی پروگرام اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وہ کس طرح سے ممکن ہے اور کیسے کیسے ممکن ہے، اس کے چند طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب آپ کو دعوت دی جائے تو یہ کیا جائے گا کہ جیسے آپ کو کوئی مؤدبانہ دعوت کرتا ہے تو آپ پرخلوص طریقے سے اس کی دعوت کو قبول کریں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اس میں بناوٹ نہ کریں، کوئی ناز نخرے نہ کریں کہ اگر یہ ہے مسئلہ، وہ مسئلہ ہے، مصروفیت یہ ہے، اس طرح کی کوئی اپنی طرف سے الگ سے کوئی چیز بیان نہ کریں۔ ہاں، اگر مجبوری کوئی ہے بھی تو اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں، یا کہیں وعدہ پہلے سے دے چکے ہیں اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ بیان کریں، ناز و نخرے کے ساتھ نہ بیان کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو ثابت کر دیں کہ یہ اس طرح سے یہ ہے۔ مثلا خود بھی مجھے ایک جگہ پہ دعوت آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت آپ یہ پڑھ دیں گے، تو میں نے اپنا اشتہار ان کو بھیج دیا اسی ٹائم کا، تو وہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ واقعاً یہاں پر ہے ہی نہیں، مصروف ہیں کہیں اور۔ دوسرا آغاز تعاون، وہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی تسلسل کے ساتھ چلیں گے کہ جب آپ کو دعوت دی گئی ہے تو تعاون یہ فرمائیں کہ آپ بر وقت وہاں پر پہنچیں، یعنی ٹائم پر وہاں پر پہنچنا آپ کا انتہائی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ دیر کر کے گھر سے نکل رہے ہیں، یا کچھ اور، اگر ٹریفک کا مسئلہ ہے، راستے کا مسئلہ ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے ہر صورت میں کوشش یہ کرنی ہے تاکہ بانی مجلس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو آپ یہ ہے کہ ٹائم پر وہاں پر پہنچیں۔ پھر پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نے جا کر ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے کہ جو وہاں کے ماحول کے مطابق پوری نہیں کی جا سکتی۔ مثلا فرض کریں آپ کسی دیہات میں گئے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، اب وہاں پر کیا ہے کہ بجلی کا انتظام اس طرح سے نہیں ہے، اے سی کا انتظام نہیں ہے، سردی گرمی کے ماحول کا وہاں پہ اہتمام اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ وہاں پہ اپنا ناز و نخرہ شروع کر دیتے ہیں، اف یہاں تو گرمی کتنی، پتہ نہیں آپ کس طرح سے، یہاں پہ سردی کتنی ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ نہیں آگا، وہ بلکہ بیچارہ اگر شرمندگی کا اظہار بھی کرے کہ آگا معذرت، ہم یہاں پر آپ کے لیے وہ نہیں، کوئی بات نہیں، آپ مطمئن رہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کو مطمئن کریں، یعنی اس حوالے سے۔ اسی طرح سے آگے کھانے پینے کے اعتبار سے کہ اگر آپ کے کھانے پینے کی کوئی میڈیکل مشکل نہیں ہے تو پھر ایسا نہیں کہ میں یہ بھی نہیں کھاتا ہوں، میں وہ بھی نہیں کھاتا ہوں، یہ تعاون بھی ان کے ساتھ حتی الامکان کریں۔ اور عام طور پر ہمارا یہاں پہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ لوگ جتنے میزبان ہیں، مثلا شاذ و نادر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری بات کلیات پر ہو رہی ہے، تو وہ اپنی طرف سے جتنا وہ اہتمام کر سکتے ہیں وہ بھرپور طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کھانے کا انتظام ہے تو وہ جتنا اچھا کر سکتا ہے وہ اپنے طور پر کرتا ہے، آپ کی رہائش کا انتظام جتنا اچھا وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ باقی پر آپ کو پہلے سے ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ جہاں کی آپ نے دعوت قبول کی ہے وہاں کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اہم ترین ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بانی مجلس کے ساتھ بھی تعاون فرمانا ہے۔ حالات کیا؟ مثلا اگر وہ میزبان کہتے ہیں کہ ہمارا مجمع مکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہاں پر ہمارے دیگر بھی مسلک کے، مذاہب کے اور ادیان کے، حتیٰ کہ بعض علاقے میں ایسے ہیں کہ مختلف ادیان کے لوگ بھی آتے ہیں، تو اگر آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے تو آپ نے اس میں بانی مجلس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ آپ نے ایسی گفتگو نہیں کرنی کہ جو اختلافی ہو، وہ ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنا مدعا بیان کریں، آپ اپنے براہین کو بیان کریں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی بات کریں۔ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، حالات کو ضرور جیسا بتایا گیا ہے۔ مثلا میں خود ایک جگہ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بیویوں کے نام نہیں لیے جاتے، تو وہاں پہ تعاون کرنا یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں پر نام نہ لیں، ٹھیک ہے، یہ تعاون ہے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کی مجلس بھی خراب ہوگی اور بانی مجلس کے ساتھ بھی مسائل ہوں گے۔ اس کے بعد اسی طرح سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو آگے چل کر بیان کرنا چاہ رہا ہوں چیز، اس کی طرف آپ آئیں تو یہ ہے کہ جب آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے، ٹھیک ہے،
تو جو آپ کو وقت دیا جا رہا ہے یا دے چکے تھے یا کہا تھا، اس کے مطابق آپ وہاں پر آپ ممبر پر تشریف لے جائیں جب آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے۔ مگر یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی کوئی پریشانی ہے، دیکھیں اللہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہے، ذہن میں رہے، استثناء پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے، کلیات پر ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے تشریف لے جائیں اور وہاں پہ آپ اپنے کو تیار کریں۔ اس کے بعد آغایون جو خاص طور پر جو ہمیں زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وقت، جو آپ کو وقت دیا گیا ہے کہ آپ مثلا 40 منٹ پڑھیں، 50 منٹ پڑھیں، اب اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے اپنے میزبان کے ساتھ۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر دیکھیں عزیزان، عام طور پر کیا کرنا ہے، تقریباً آپ کو 35 40 اور حد اکثر 45 منٹ آپ کو مجلس پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ چلے گئے 50 منٹ، 50 منٹ سے زیادہ ہرگز آپ کوئی تقریر نہ کریں اگر آپ اوپن ٹائم رکھتے ہیں، آپ کے پاس کوئی مشخص نہیں، آپ کو نہیں کہا گیا کہ آپ اتنا ٹائم پڑھیں، تو آپ بلکہ 30 35 سے زیادہ نہ جائیں۔ لیکن کوئی آپ ایسا موقع سمجھتے ہیں، ایسی جگہ اور آپ میٹر ایسا سمجھتے ہیں، تیاری آپ کی اچھی خاصی ہے، تو ساری چیزیں اگر آپ کو مہیا ہیں تو پھر بھی آپ 50 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیں جب تک آپ ایک نامور خطیب نہیں ہو جاتے اور آپ کو اچھا ملکہ حاصل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کو عام طور پر۔ لیکن اگر بانی مجلس نے آپ کو ٹائم دیا ہے، مثلا کہا کہ یہاں اور بھی لوگ پڑھنے والے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے، 5 لوگ پڑھنے والے ہیں، 2 گھنٹے ہمارے پاس وقت ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ مثلا 20 منٹ پڑھ لیجئے، 25 منٹ پڑھ لیجئے۔ اب وہاں پر یہ نہیں کہ میں آگا اتنا وہ سفر کر کے آیا ہوں، آپ نے یہ کیا وہ کیا، آپ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے، یہ دیکھیں یہ اس کی مجبوری ہو رہی ہے کیونکہ حالات بعض دفعہ ایسے بن جاتے ہیں، تو اب آپ اس کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں گے کہ وہی ٹائم پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے 50 منٹ کہے ہیں تو آپ صرف 50 منٹ ہی پڑھیں، اگر 30 منٹ دیا ہے تو 30 منٹ ہی پڑھیں۔ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، توجہ رہے حال، یہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ بانی مجلس نے آپ کو 20 منٹ دیے، آپ 30 منٹ پڑھ رہے ہیں، 40 منٹ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کا نقص ہے آغایون۔ یہ بہت اہم ہے بانی مجلس کے ساتھ تعاون کا یہ رکن، کہ اب جتنا آپ کو ٹائم دیا گیا ہے آپ کوشش یہ کریں گے کہ 2-4 منٹ اس سے کم ہی لیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ ٹائم سے اوور پڑھنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا تقریری مقابلے جب ہوتے ہیں تو تقریری مقابلے میں جب گھنٹی بچ جاتی ہے، اب اس سے اوور پڑھنا کیا ہے کہ وہ مائنس کرتا ہے، بھلے میٹر آپ کا جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، انداز آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ، لیکن مائنس ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی غیر شعوری طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، جتنا ٹائم دیا گیا ہے آپ نے اسی کے اندر اندر ہی پڑھنا ہے، بلکہ 1-2 منٹ چھوڑ دینے ہیں۔ تو اب یہ ہے، لیکن اس کے برعکس بھی کبھی ہوتا ہے، توجہ کریں گے عزیزان، اس کے برعکس بھی یہ ہوا کہ آپ کا یہ گئے تھے، ذہن میں یہ تھا کہ آپ کو مثلا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پڑھنی تھی، لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی آپ کو 1 گھنٹہ مجلس پڑھنا ہے۔ میں خود ایک جگہ پہ پڑھنے گیا تو مجھے کاغذ آیا تو میں نے سمجھا شاید کوئی سوال ہوگا، جب میں نے دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا ٹائم ہے 90 منٹ، باقاعدہ یہ لکھا ہوا تھا، 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لکھا تھا بلکہ 90 منٹ، 90 منٹ کا مطلب وہی 1.5 گھنٹہ۔ تو اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھ دیجیے گا، 1.25 گھنٹہ پڑھ دیجیے گا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اتنا ٹائم پڑھنا ہے جتنا آپ کو انہوں نے دیا ہے، یعنی اوور ٹائم دیا ہے آپ اتنا پڑھیں گے، لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے، وہ بھی یاد رکھیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ نہیں میں تو اتنا ہی پڑھوں گا، لیکن اگر آپ مجبور نہیں ہیں، مثلا یہ ہے کہ آپ کو کہیں اور بھی پہنچنا ہے اور واقعاً آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ آگے کیا کریں گے، جتنا انہوں نے تقریباً عام طور پر گھنٹہ کہہ جاتے ہیں تو آپ 1 گھنٹہ مجلس پڑھیں گے۔ آپ پونے گھنٹے کے سوچ کے گئے تھے لیکن انہوں نے آپ کو 1 گھنٹہ کہہ دیا، تو آپ کیا ہے، اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، مثلا انجمن نہیں آئی، نوحہ خان نہیں آئے، مثلا تبرک کا بھی انتظام مکمل نہیں ہو سکا، اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ ہے، یا یہ ہے کہ بالآخر وہ آپ کو سننا چاہتے ہیں، انہوں نے اہتمام کیا ہے، صرف آپ ہی خطیب ہیں تو ان کی سالانہ مجلس ہے اور آپ کہیں کہ جی نہیں میں تو اتنا ہی ٹائم پڑھوں گا۔ یہ سب کچھ یہ ہے کہ آپ کو اوور ٹائم میں بھی تعاون کرنا چاہیے، اللہ کیا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کی اس موضوع پر تیاری نہیں ہے، تو مثلا آپ کی تیاری صرف آدھے گھنٹے کی تھی
اور آپ نے صرف اتنا ہی میٹر یاد کیا تھا، اب اس کے بعد آپ کی تیاری ہے ہی نہیں، اصل موضوع بہت دقیق ہے، سخت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس سے زیادہ پڑھوں گا تو مجلس بننے کی بجائے خراب ہو جائے گی، تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، کیا کریں گے آغیون ذرا بولیے؟ ہاں شاہ صاحب جی، تو آپ اپنے اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کی یہ مجبوری بن چکی ہے، آپ اس مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کریں گے کہ آپ اپنا وقت جتنا آپ کی تیاری ہے اتنا ہی پڑھیں گے، اس سے زیادہ آپ ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آغیون کہ آپ نے بانی مجلس کے ساتھ ہر چیز سے تعاون کرنا ہے، اس کا مثبت آپ کی شخصیت پر اثر پڑنے والا ہے۔ کیوں میں نے یہ کہا کہ تعاون کریں گے؟ یہ سارے کا سارا جتنا ہم نے شروع سے لے کر آخر تک گئے ہیں، ان سب چیزوں کا آغیون آپ کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے نخرے دکھائے، مثلا آنے میں دیر کر دی، آئے تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، یہ باتیں کرنا شروع کر، ہم نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ پڑھنا، انہوں نے تو 1 گھنٹہ پڑھ دیا، اب ہمارا سارا پروگرام، ہم نے کہا تھا گھنٹہ پڑھیں، انہوں نے کیا پڑھا؟ آدھا گھنٹہ پڑھ کے انہوں نے ممبر چھوڑ دیا، ہمارے لیے تو بعد والا پڑھنے والا ابھی پہنچا نہیں تھا۔ تو یہ ایسے ان کے خیالات جو آپ کے بارے میں قائم ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ نے اس سے بچنا ہے، اور اپنی شخصیت کو مثبت بنانے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بھی مثبت اپنا رول ادا کرنا ہے۔ تو یہ چند تعاون تھے جو آپ کو بانی مجلس کے ساتھ یا اپنے میزبان کے ساتھ انجام دینے ہیں۔ آغیون اسی درس کے ساتھ سیکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک سوال یہ تھا کہ مثلا اگر آدھا گھنٹہ وقت دیا، پرچی آئی کہ 1 گھنٹہ پڑھا، تو موضوع تھا وہ تو ختم ہو گیا، آپ کی جتنی تیاری آدھا گھنٹے کی کی تھی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ موضوع سے ریلیٹڈ، موضوع سے ہٹ کے اس کو ریلیٹڈ کر کے کوئی دوسرا موضوع جو تیاری اچھی ہے وہ آدھا گھنٹہ اس میں شامل کرا، وہ مجلس ایک مجلس میں جم کرا، ایک مجلس میں وہ جم کر کے دوسرا موضوع جو اچھی تیاری ہے اس میں یہی ہے کہ اگر بالکل ہی آپ مجبوری سمجھ رہے ہیں کہ واقعاً ہی اب بانی مجلس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، کوئی اور خطیب بھی نہیں ہے، اور ان کی مجبوری یہ ہے کہ 1 گھنٹہ انہیں ممبر چاہیے، تو ان حالات کا آپ نے جائزہ خود لینا ہے اس وقت، ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آدھے گھنٹے کی تیاری ہے تو آپ بے شک آپ ان کو یہ نہیں بتائیں کہ میری آدھے گھنٹے کی تیاری، تو آپ ان کو کہیں کہ جو نارمل مجلس ہوتی ہے یا مجھے اگر آپ پہلے بتا دیتے، مثلا یہ ہے کہ 1 گھنٹے تک تو ویسے وہ حق رکھتا ہے 1 گھنٹے، اگر لیکن جیسے مجھے 90 منٹ کہا گیا، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے 90 منٹ دیا تو ہم نے اس سے بھی 5 منٹ اوپر پڑھ دیا کہ وہ اس سے اور خوش ہو گیا، وہ کبھی کبھار کرنا پڑ جاتا ہے تاکہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو آتا نہیں کچھ۔ تو یہ ہے کہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اسے کہتے تشخیص موضوع، آپ نے یہ خود دینا ہے، اصل پر آپ پہلے باقی رہیں گے، لیکن اگر اس کے برعکس آپ کو جانا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ آیا واقعاً یہاں پہ مجبوری اس کی ہے، اور یہاں پہ آپ یہ ہے کہ کسی اور موضوع کو ساتھ ربط دیتے ہوئے آپ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں تک یہ موضوع تھا، اور میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی بہت اہم موضوع ہے، میں مثلا اس پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا، وہ آپ والی بات ہے کہ آپ اس سے اپنا ایک پہلے سے آپ کے قبضے کا مضمون ہے۔ دیکھیں یہ ایک ذاکری میں خطابت میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ جہاں بھی آپ نئی مجلس پڑھنے جائیں وہاں پر آپ قبضے کا مضمون پڑھیں، اپنے قبضے کا، یہ آپ کی شخصیت کو مثبت بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے لیے ذہنی طور پر ویسے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر مجھے مثلا ویسے عام طور پر میں 35-40 منٹ کی فرض کر مجلس پڑھتا ہوں، لیکن تیاری میری وہی 1.5-2 گھنٹے والی زیادہ ہی ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہاں پہ ضرورت پڑے تو آپ اس کو اپنی گفتگو کو مکمل کر سکیں، پھیلا سکیں سب طریقے سے۔ سر کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم گئے، ہمیں کہا جاتا ہے 35 منٹ فضائل پڑھیں، 5 منٹ مسائل، 40 منٹ میں ختم، لیکن وہ مجمع جو ہے نا اتنا مزہ آتا ہے، وہ پڑھو بسم اللہ کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، پڑھتے، اب بانی نہیں کہہ رہا، لوگ خود کہہ رہے تو اس میں ہاں، لیکن اگر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی آپ بانی مجلس اسی وقت تک، جیسے 5 بجے برآمدگی ہے، ٹھیک ہے نا، اب مجمع بھی محظوظ ہے، ماحول بھی بہت بنا ہوا ہے، لیکن 5 بجے برآمدگی کا وقت ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ 5 بجے برآمدگی کروانی ہے۔ یہ اب آپ کے اندر یہ ہنر ہونا چاہیے کہ آپ گفتگو کو کس طرح سے کلوز کر کے آپ نے بہت ہی طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہنر کے ساتھ، یہ ہے کہ آپ نے فضائل سے مسائل پر آ جانا ہے،
اور ایک محدود جو وقت ہے مصائب کے لیے اس میں آپ نے مصائب کو مکمل کرنا ہے۔